انسان کے ایگزسٹنس کے 4 ایریاز کے جن کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے in order to have a good experience of life. یہ ڈائمینشنز جو ڈیفائن کی گئی تھیں یہ مختلف لوگوں نے ویسے ڈیفائن کی ہیں، لیکن یہ اسٹیفن آر کووے کا بھی کام ہے ان ہز فیمس بک دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور اس نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں یہ بات کی کہ کس طرح ہم ان ڈائمینشنز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس سے ہماری لائف کا ایکسپیرینس اچھا ہو۔ ہم بات یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہمارا اپنے آپ کو اچھا کنڈکٹ کرنا ہے۔ فزیکل ڈائمینشن میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایکسرسائز ہے اور دوسری ڈائٹ ہے۔ ایکسرسائز میں آپ کو جو ہے اگر آپ صبح کے وقت کر سکیں، کیونکہ وہ ایک ریلیزنگ ٹائم ہے، ریلیزنگ ان دا سینس کہ آپ کی جو ایگو ہے اس کو ریلیز کرنے کے لیے صبح کا ٹائم بہت ہی یوزفل ہے۔ جب آپ کی ایگو اسٹرینتھن ہوتی ہے تو آپ کو لائف میں برا فیل ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا۔ جب آپ کی ایگو ریلیزنگ موڈ میں ہوتی ہے تو آپ کو لائف میں اچھا فیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ایک ڈیزائن ہے لائف کا۔ تو ایکسرسائز اگر آپ کر سکیں اور اگر صبح کے وقت اسپیسیفکلی کر سکیں، آپ فجر پڑھیں، آپ جو ہے باہر واک کے لیے جائیں، آپ کچھ سانس لیں تازہ ہوا میں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے فزیکل میں وہ ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ آپ نیچرل لیں، وہ آپ کی فزیکل باڈی کے لیے فرینڈلی ہے بہت زیادہ۔ آپ فروٹس لیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ آپ را ویجیٹیبلز لیں، ان کا سیلیڈ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ یہ جو فزیکل چیز، یہ جو نیچرل چیزیں ہیں، یہ چونکہ آپ یو آر اے پارٹ آف نیچر، اور اگر نیچر اور نیچر ملتی ہے، اگر آپ نیچرل ڈائٹ لیتے ہیں اور آپ کی باڈی بھی نیچر کا حصہ ہے تو ان کے درمیان منیمم ریزسٹنس ہوتی ہے۔ یہ یوگا کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، جتنی آپ ڈائٹ نیچرل لے سکیں اتنی ہی آپ کی باڈی کے لیے وہ سپورٹیو اور فرینڈلی ہے، اتنا ہی جلدی وہ آپ کو ہضم ہوگا، آپ کے معدے کے لیے اچھا ہے، اور معدہ اگر آپ کا اچھا کام کرے تو بہت سی بیماریوں سے آپ بچتے ہیں، ٹھیک، اور آپ ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، لیزی فیل نہیں کرتے۔ دوسری ڈائمینشن ہے مینٹل ڈائمینشن۔ آپ اپنے مائنڈ کو کس طرح اورینٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہو۔ آپ کی جب سوچیں ہوتی ہیں لائف کے بارے میں سپورٹیو، تو آپ کا مائنڈ آپ کے لیے سپورٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ڈیزائن ہے، بائی ڈیزائن یہ بات ہے۔ جب آپ کی سوچیں لوگوں کے لیے، لائف کے لیے سپورٹیو ہوں گی تو تب مائنڈ آپ کے لیے سپورٹیو ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں کے لیے سپورٹیو نہیں ہوں گے، بس اپنا ہی سوچیں گے، سیلفش ہوں گے، تو آپ کا مائنڈ آپ کے لیے سپورٹیو نہیں ہوگا۔ یہ ایکسپیرینشل بات ہے، یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مائنڈ کو آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے، اپنی سوچوں کو اس طرح رکھنا چاہیے۔ انہی سوچوں کا کانسیکوینس ایموشنل ڈائمینشن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب آپ لائف کے لیے سپورٹیو سوچتے ہیں تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ لائف کے لیے شکر گزار ہو، جب آپ لائف کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں، آپ کے اندر لو ہو۔ تو ان ایموشنز کو ہم ایموشنز آف گریٹیٹیوڈ، ایموشنز آف لو، ایموشنز آف ایکسیپٹنس کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہ ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے، جن کو پازیٹیو ایموشنز آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کے یہ ایموشنز ہیں تو یہ آپ کے لیے سپورٹیو ہیں، یہ آپ کی لائف کے ایکسپیرینس کو انریچ کریں گے، آپ کو اچھا فیل کروائیں گے، آپ کے لیے مختلف ایکشنز کرنے کے لیے آپ کو ایکسلریٹ کریں گے، آپ کے اگینسٹ ریزسٹنس نہیں کریں گے۔ یہ ریزسٹنس نہیں ہے، یہ سپورٹ ہے۔
नेगेटिव इमोशंस रेजिस्टेंस होती है जो आप अपने अंदर पाल लेते हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल डायमेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी करके देखते हैं, अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन नहीं है, अगर आपकी रूह का खुदा से ताल्लुक नहीं है, तो आप कुछ भी करके देखते हैं, आपको पूरी तरह सुकून फील नहीं हो सकता। और ये जो डिजाइन क्राइटेरिया है लाइफ का, ये एक एब्सोल्यूट लॉ की तरह चलता है। जिस तरह ग्रेविटी है, इसी तरह आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन आपको सुकून देगा हमेशा। ये एब्सोल्यूट लॉ है। ठीक है जी। तो हमें चाहिए कि डेली बेसिस पे हमें अल्लाह ने बड़ा एक गिफ्ट दिया है नमाज की शक्ल में, तो एटलीस्ट हमें अपनी नमाजें पूरी रखनी चाहिए, और उसमें वो हर नमाज में हमें अल्लाह के साथ कनेक्शन को फील करना चाहिए। ये फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बर्डन्स को, ये आपकी स्ट्रेस को खत्म करेगी ये चीज। ठीक है, आपका अल्लाह से कनेक्शन आपको हल्का फुल्का फील करवाएगा। आपका अल्लाह से कनेक्शन लाइफ को आपके लिए सपोर्टिव बना देगा, और आपके अपने एग्जिस्टेंस को, आपकी अपनी बॉडी को आपके लिए सपोर्टिव बना देगा। इसके बहुत से एविडेंसेस हैं, इसके बहुत से जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो ये थी 4 डायमेंशन, हमारे 4 एरियाज के जिन पे हमें काम करना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बेहतर करना चाहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं और इन 4 डायमेंशंस पे काम करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द वेलबींग। उसके बाद हम लोगों से मीनिंगफुल इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, तो हम लोगों के साथ किस तरह मीनिंगफुल इंटरेक्ट करेंगे? ठीक, और किस तरह हमारी लाइफ की क्वालिटी बनेगी, किस तरह लाइफ का कंट्रोल की एक सेंस हमारे अंदर आएगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हमारी डायमेंशंस का हम ख्याल नहीं रख पाते, तो हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस खराब होता है। जब हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस खराब होता है, उससे हमारे एक्शंस खराब होते हैं। जब हमारे लाइफ के एक्शंस खराब होते हैं, तो हमारे लाइफ के साथ और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शंस खराब होते हैं। जब हमारे लाइफ के साथ इंटरेक्शंस खराब होते हैं, तो हम दूसरे लोगों को भी मुतासर करते हैं, और दूसरे लोग फिर आगे लोगों को मुतासर करते हैं, और इस तरह ये चेन्स चलती रहती है, और हम अपना भी, लोगों का भी और लाइफ का भी नुकसान करते हैं। और ये होता जा रहा है अगर हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते। और चूंकि हम सब कनेक्टेड है और हमारा फ्यूचर शेयर्ड है, हम जो करेंगे वो हम सब के लिए होगा। हमने यहीं रहना है, इसी मुआशरे में, इसी दुनिया में। जो चीज यहाँ निकल करके आएगी वो हम सब से निकल के आएगी। और ये लाइफ या तो हमारे बच्चों के लिए सपोर्टिव बन सकती है, या हमारे बच्चों के लिए ये एक पूरा एक्सपीरियंस बन सकता है, और ये हम पे डिपेंड करता है। वेल बीइंग की बात भी मैं इसलिए करता हूँ, और वेल बीइंग की तरफ फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना ख्याल रख सके, अपने आप को अच्छा कंडक्ट कर सके। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।